بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سابق صدر عارف علوی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی بس اب 1 یا 1.5 مہینے کی بات ہے۔ ان کا ایک خیال ہے کہ حالات ایسے بننے والے ہیں کہ 6 ہفتے میں عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی۔ یہ بات آپ نے پہلی دفعہ نہیں سنی ہوگی۔ ماضی میں بہت سے تحریک انصاف کے رہنما یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ بس اگلے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، اور اب تقریباً 1.5 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ 19 ماہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں۔ اب حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان مذاکرات کے بارے میں بڑی پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اس مذاکراتی عمل کے بارے میں کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے، نہیں ہو پائیں گے؟ کیا حکومت نے یہ مذاکرات محض اس لیے کیے ہیں کہ کچھ بیرونی ممالک کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں فوجی عدالتوں کے بارے میں، اس پریشر کو وقتی طور پر اس کا مقابلہ کیا جائے، یا واقعی حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کے مطالبات منظور کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ تو اس پر آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ رائے صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی چاہوں گا کہ آپ عارف علوی صاحب کے اس سٹیٹمنٹ پہ کیا کہیں گے کہ عمران خان صاحب کی رہائی بس اب 1 یا 1.5 مہینے کی بات ہے؟ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایسا بالکل ممکن ہے۔ بہت سے ایسے راستے ہیں جن پر چل کر یہ نتیجہ میں سمجھتا ہوں حاصل کیا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمے بنانے تھے وہ بن چکے، اور اب ہر مقدمہ جو ہے وہ حکومت پر بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ دنیا مذاق اڑا رہی ہے، عدالتوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے ان کو جیل میں رکھنا۔ ایک کے بعد دوسرا مقدمہ جو ہے وہ پہلے مقدمے سے زیادہ کمزور ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ ایک پورے نظام میں اب ایک طرح کی ڈیسپریشن جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، وہ نظر آ رہی ہے کہ کیسے اب ہم عمران خان کو اندر رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہوا ہے، شاید منصوبہ سازوں نے یہ نہیں سمجھا تھا، انہیں علم نہیں تھا کہ دنیا بدل چکی ہے۔ آج کی دنیا میں فوجی عدالتوں کے ذریعے بڑی تعداد میں لوگوں کو سزا دلوانا اپنے گلے میں پھندا ڈالنے کے مترادف ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ دنیا کا ضمیر اب یہ نہیں مانتا کہ آپ سیاسی ورکروں کو فوجی عدالتوں کے ذریعے سزا دلوائیں۔ اگر یہ کسی کا خیال تھا کہ فیض حمید کے ساتھ عمران خان صاحب کو شامل کریں گے اور ان کو فوجی عدالت میں بھیجیں گے، تو یہ بالکل ہی ایک خام خیالی تھی۔ تو جو منصوبہ ساز تھے، میں سمجھتا ہوں ان کے منصوبے اولاً تو تھے ہی کمزور، لیکن ان کی کمزوری جو ہے اب وہ کھل کر سامنے نظر آ رہی ہے کہ ایک ملک کو، 25 کروڑ کے ملک کو آپ جبر کی بنیاد پر، جھوٹ فریب کی بنیاد پر، الیکشن لوٹ کر، تشدد کر کے نہیں چلا سکتے۔ جو کچھ ہو گیا 26 نومبر کو، بالکل لاشیں گری اس دن، ریاست کی طرف سے جبر ہوا، گولیاں چلی۔ تو اس سب کے بعد یہ سمجھنا کہ حالات ویسے ہی رہیں گے جیسے ماضی میں تھے اور پوری دنیا جو ہے وہ منہ موڑ دے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ نہ ملک کے اندر حالات ویسے ہیں جیسے پہلے تھے، اور نہ ملک سے باہر حالات ویسے ہیں جیسے شاید پہلے سمجھے گئے تھے۔ اچھا سلمان صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں کتنے آپٹمسٹک ہیں؟ کیونکہ جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے اس میں تو آپ موجود نہیں تھے، تو جو 2 جنوری کو جو میٹنگ ہوگی اس میں آپ شریک ہوں گے؟ جی بالکل، میرا ارادہ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ 2 جنوری سے پہلے ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دی جائے گی۔ پچھلے 3-3.5 ماہ سے جو سیاسی رفقا ہیں ان کے، عمر ایوب صاحب ہوئے، دیگر لوگ ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، کسی کی ملاقات ہونے نہیں دی گئی۔ تو یہ بالکل ایک منفی رویہ تھا۔ اب ہم سمجھتے ہیں ملاقات ہونی چاہیے، اور ہم سب کو آگے ایک راستہ نکالنا ہے اس ملک کے لیے۔ اس وقت جو مصنوعی ایک نظام قائم ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ ملک میں ایک منافرت کا سما ہے، ایک مایوسی جو ہے وہ بڑھنی نہیں چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس قوم میں بہت پوٹینشل ہے، بہت اس قوم میں حرارت ہے، حدت ہے،
اور یہ قوم آگے بڑھنا چاہتی ہے. اس کو آپ روک رہے ہیں جھوٹ اور فریب کے ذریعے اور جبر کے ذریعے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اغواکاریاں رکنی چاہیے. ہم نے ملک کو واپس لانا ہے شرافت کی ڈگر پر, آئین اور قانون کی ڈگر پر, اور عوام کو ہم نے انسان سمجھنا ہے اور ان کو ان کے انسانی حقوق لوٹانے ہیں. تو اب ہم اس راستے پہ بالکل چلنا چاہتے ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں, مجھے دیگر جماعتوں میں, حکومتی جماعتوں بشمول, یہ خواہش نظر آتی ہے. جو اس ملک میں پولیٹیکل سپیس ختم کر دی گئی ہے, وہ صرف پی ٹی آئی کے لیے ختم نہیں ہوئی, وہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی ختم ہو گئی ہے, وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ختم ہو گئی ہے, وہ جے یو آئی کے لیے بھی ختم ہو گئی ہے. سب لوگ جو ہیں وہ مجبور محض بن چکے ہیں. جس طرح 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائی گئی دھونس کی بنیاد پر, اغوا کاری کی بنیاد پر, اس سے میں سمجھتا ہوں بہت لوگ نالاں ہیں. جنہوں نے بظاہر حق میں ووٹ ڈالے وہ بھی خوش نہیں ہیں, ان کے دل بھی سہمے ہوئے ہیں. تو اب ہمیں اکٹھے ہو کر بات کرنی ہے آگے بڑھنے کی, اور ایک معقول نظام اس ملک کو ہم نے دینا ہے. اچھا سلمان صاحب, یہ جو آج میٹنگ ہوئی عمران خان صاحب سے بیرسٹر گوہر صاحب کی اور کچھ دیگر وکلاء کی, اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا جی کہ انہوں نے جب عمران خان صاحب کو بتایا کہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں حکومت کے ساتھ, تو خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے, لیکن یہ مذاکرات جو ہیں اس کا کوئی ٹائم فریم بھی ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں یہ ٹائم فریم کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, میں کوئی حد خود تو نہیں کہنا چاہوں گا. میرا خیال ہے ایک ذہن میں ہمارے ہے, لیکن جب ہم ملیں گے خان صاحب سے تو بات زیادہ وضاحت سے سامنے آئے گی. یہ کوئی لامتناہی عمل نہیں ہوگا. ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ جو مسئلے ہیں وہ واضح ہیں, ان کا حل جو ہے وہ فوراً نکلنا چاہیے. ہم نے 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے کمیشن کا تقاضا کیا ہے. حقیقت سامنے آئے, کیا کس نے کیا کیا وہ سامنے آئے. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کارکن جیلوں میں ہیں, ان کا حق ہے کہ ان کو بیل دی جائے, ان کو رہائی دی جائے. ان پہ جھوٹے مقدمے ہیں, ان کو چلائیں ایک کھلی عدالت میں, ان معاملات کو آگے بڑھائیں. تو کچھ معاملات ایسے ہیں جن پہ میں سمجھتا ہوں فوری عمل کیا جا سکتا ہے اور ہونا چاہیے اگر ہم نے کانفیڈنس بلڈنگ کرنی ہے. سلمان صاحب, کیا یہ تاثر درست ہے کہ حکومت نے بھی جو مذاکرات شروع کیے ہیں وہ اس لیے شروع کیے ہیں کہ واشنگٹن میں حکومت بدلنے والی ہے, اور تحریک انصاف بھی بہت زیادہ آپٹمسٹک ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے, کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ صدر بننے والے ہیں امریکہ کے. تو آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ تحریک انصاف تو ماضی میں پاکستان کی سیاست میں غیر ملکی مداخلت کی ہمیشہ مخالفت کرتی رہی ہے, اس پر تنقید کرتی رہی ہے؟ خود تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ یہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, اور رجیم چینج جو ہے وہ ایک امریکی مداخلت کا نتیجہ تھی. تو اب اگر امریکی انٹرفیرنس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نہیں, ہم کوئی انٹرفیرنس نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ باہر سے بیٹھ کر کوئی اس ملک میں حکومتوں کا فیصلہ کرے. دیکھیں, ہوا صرف یہ ہے, ہم جو بات کر رہے ہیں یا جو بظاہر بات نظر آتی ہے کہ ایک جو مخاصمت کا ماحول تھا وہ شاید اب چھٹنے جا رہا ہے. اس وقت ایک ایسا تاثر تھا کہ جیسے پی ٹی آئی کے خلاف یا عمران خان صاحب کے خلاف کوئی رویہ کار فرما ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رویہ اگر ختم ہو جائے اور پاکستان کے عوام کی خواہش کے مطابق یہاں معاملات کو چلنے دیا جائے تو اس کو میں بیرونی مداخلت نہیں کہوں گا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مداخلت تھی اس کو ختم کیا جائے تاکہ ہماری عدلیہ بھی آزاد ہو, ہمارا الیکشن کا نظام بھی آزاد ہو اور عوام کو ان کے حقوق ملیں. تو اس میں کون کہہ رہے ہیں کہ بیرونی مداخلت ہو؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک رویہ تھا, منفی رویہ تھا, اور وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ خوشائند ہے. تو آپ کے خیال میں فوجی عدالت نے آپ کے 25 ورکرز کو سزا دے دی ہے اور مزید کو بھی سزا سنائے جانے کا خدشہ ہے, تو فوجی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں کیا آپ کے خیال میں یہ مثبت رویہ ہے؟ کیونکہ اس پر تو تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی تنقید کر رہی ہے, اور فوجی عدالتیں اور آپ کے حکومت کے ساتھ مذاکرات یہ ساتھ ساتھ کیسے چلیں گے؟ نہیں, دیکھیں, فیصلے تو پہلے بھی بہت ہوئے ہیں نا جو قانون اور آئین کے خلاف تھے. کون سا فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہوا ہے؟ ہم سے بلے کا نشان چھیننا, ہمیں الیکشن میں جس طرح معطوب کیا گیا, اس کے بعد ہماری الیکشن پٹیشنوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے, قانون بدل کر ریٹائرڈ ججوں کو سب کچھ دیا جا رہا ہے. تو نظام تو سب اس وقت منفی رویوں پر مبنی ہے. ہم ایک اور منفی بات سامنے اگر آتی ہے فوجی عدالتوں کے فیصلے, تو اس سے ہم بڑا جو نصب العین ہے اس سے ہم نہیں ہٹیں گے. یہ تمام چیزیں
راستے میں چھوٹے کنکر ہیں یہ ہوا میں اڑ جائیں گے۔ بالکل ہم فوجی عدالتوں کو تسلیم نہیں کرتے، ہم عدالت میں موجود ہیں، سپریم کورٹ میں مقدمہ جیت چکے ہیں، حکومت اب اپیل میں ہے اور اقوام عالم کا ضمیر بھی جو ہے اس کو گوارا نہیں کر رہا۔ تو یہ بہت مشکل ہوگا اگر ان کی کوئی پلان تھی کہ فوجی عدالتوں کے ذریعے یہ نظام کو چلائیں گے، لوگوں کو سزائیں دیں گے اور درجنوں کے حساب سے لیڈروں کو، کارکنان کو پابند سلاسل کریں گے، ایسا کرنا بہت مشکل ہوگا۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اقوام عالم کا جو ضمیر ہے اس نے 2019 میں 2020 میں بھی فوجی عدالتوں کی مذمت کی تھی۔ اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور کچھ سویلینز جو ہیں انکلوڈنگ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ادریس خٹک صاحب، ان کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہوا، ان کو سزا سنائی گئی۔ تو اس وقت تو تحریک انصاف والے کہتے تھے جی یہ تو قومی مفاد کا تقاضا ہے، تو اب وہ فوجی عدالتیں اور اچانک آپ کو بری کیوں لگنے لگی ہیں؟ نہیں، اچانک نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ہر جماعت کو حق حاصل ہے کہ وہ ارتقاء کے مراحل سے گزرے۔ فوجی عدالتوں کا فیصلہ میری نظر میں تب بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہے۔ ایک آئینی ترمیم کی گئی تھی جس کے تحت فوجی عدالتوں کو آئینی تحفظ دیا گیا تھا اور یہ معاملہ چلا کوئی 2019-20 تک۔ اس دوران بہت سے فیصلے فوجی عدالتوں کے آئے۔ میری نظر میں یہ غلط روش ہے، نہ تب فوجی عدالتیں بننی چاہیے تھیں نہ اب بننی چاہیے۔ اب یہ بتائیں کہ کل عمران خان صاحب کو جو 190 ملین پاؤنڈ والا جو مقدمہ ہے، کل امکان تھا بلکہ اعلان کیا گیا تھا، لیکن پھر اچانک عدالت جو ہے وہ فیصلہ جو ہے اس کو لے گئی ہے 6 جنوری پہ۔ تو اس سے کیا تاثر ملا ہے پوری پاکستانی قوم کو کہ جس عدالت نے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ ہم 23 دسمبر کو اناؤنس کریں گے فیصلہ، وہ اب مذاکرات شروع ہوئے تو وہ فیصلہ جو ہے اس کو ذرا آگے لے گئے ہیں، تو اس صورتحال میں آپ کا آپٹیمزم برقرار رہے گا؟ نہیں، بالکل رہے گا۔ دیکھیں، یہ تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں نا کہ جو اس وقت عدالتوں کو استعمال کیا گیا ہے یا جو عدالتوں سے فیصلے آئے ہیں اس حوالے سے تو ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ تھے نہ ہیں۔ اس فیصلے کو کیوں آگے کیا گیا میں نہیں جانتا، ان کی کیا سوچ تھی، لیکن 2 کو اگر ہمارے مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو ظاہر ہے 6 تک کوئی معاملہ کسی اختتام تک تو نہیں پہنچے گا۔ انہوں نے اگر 6 کو سنانا ہے تو کل سنا دیتے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے بھی فیصلے آئے، عدت کا فیصلہ ہو، وہ سائفر کا فیصلہ ہو، ہر چیز کو ہم اپیل میں لے کر گئے اور اپیل میں ہم کامیاب ہوئے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ کیا مقدمہ ہے جس میں سرکار کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا، عمران خان کو ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوا، ایک مقدمہ ہے جو بس چل رہا ہے تو اس کو چلنے دیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹے معاملات ہیں، بڑا معاملہ یہی ہے کہ ہم نے ملک میں عوام کے اقتدار کو کیسے بحال کرنا ہے، ہم نے کیسے یقینی بنانا ہے کہ آئندہ الیکشن نہ لٹیں اور ملک میں جمہوریت قائم ہو۔ یہ بتائیے کہ 2 جنوری کا جو مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہوگا تو اس کے لیے آپ کے خیال میں، کیونکہ آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، آپ اپنی پارٹی کو کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کیا ایک ایجنڈا جو ہے تحریری طور پہ اس مذاکراتی اجلاس میں پیش کیا جانا چاہیے؟ آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل واضح ہے جی۔ ہماری پہلی جو بات ہے وہ تو 26 نومبر 9 مئی کے حوالے سے ہے، تحقیقاتی کمیشن بنے اور جو ہمارے کارکنان اور لیڈران گرفتار ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، یاسمین راشد ہوں، سینیٹر اعجاز چودھری ہوں، عمر سرفراز چیمہ اور دیگر بہت سے، ان سب کو رہائی ملنی چاہیے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ 1.5-2 سال گزر جانے کے باوجود بیل نہ ہو۔ قتل میں بیل ملتی ہے، قتل کے مجرم کو مل جاتی ہے بیل، تو یہ لوگ تو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں، ان کو کیوں عدالتوں سے بیلیں نہیں مل رہی؟ ان کے مقدمات کو فی الفور میں سمجھتا ہوں دیکھ کر ان کو بیل دینی چاہیے اور مقدمہ پھر چلتا رہے گا۔ تو یہ تو 2 بڑی باتیں ہیں جن پہ ہم بالکل اصرار کریں گے۔ اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے، کیا بات آگے آتی ہے، ہم خان صاحب سے ملیں گے انشاءاللہ 2 جنوری سے پہلے اور ایک لائحہ عمل جو ہے وہ تیار ہوگا۔ اچھا سلمان اکرم رائے صاحب، کیا یہ خبریں درست ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر کچھ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات پر راضی نہیں ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ اس حکومت پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیا ایسی بات ہے؟
نہیں، ایسا بالکل کچھ نہیں ہے۔ مذاکراتی کمیٹی عمران خان صاحب نے تشکیل دی تھی۔ یہ عمران خان صاحب کا تقاضا تھا کہ ہفتے تک حکومت جواب دے، اپنی کمیٹی قائم کرے۔ انہوں نے ہفتے کو نہیں کی، اتوار کو کی۔ تو یہ ایک عمل چل رہا ہے، یہ عمران خان صاحب کی تائید سے ہی چلے گا، اور ہم ہر مرحلے پہ ان سے مشاورت کریں گے اور دیکھیں گے کہ حکومت کس حد تک سنجیدہ ہے اور یہ معاملہ کس سمت میں بڑھ رہا ہے۔ اگر حکومت آپ کے مطالبے پہ 26 نومبر کے واقعات پر ایک تحقیقاتی کمیشن یا عدالتی کمیشن بنا دیتی ہے تو وہ کمیشن جو ہے وہ کیا اس کی رپورٹ سامنے آ سکے گی؟ کیونکہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے پاکستان کی کہ سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل بھی کمیشن بنا تو اس کی رپورٹ کبھی سامنے نہیں آئی۔ دیکھیں، یہ کمیشن بنے گا اور کام کرے گا، ہم چاہیں گے کہ یہ کسی بند کمرے میں کام نہ کرے۔ آپ جیسے معتبر صحافی آئیں، گواہی دیں، آپ اس دن موجود تھے، آپ جانتے ہیں کیا ہوا، اور بہت سے لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں، جانتے ہیں کیا ہوا۔ آج جو لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، چپ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سب کو زبان ملنی چاہیے۔ ہم نے اگر اس ملک میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرنی ہے تو یہ اسی طرح ممکن ہوگی کہ ہم سب واقعات کو مانیں اور جو کچھ غلطی ماضی میں ہو گئی اس کا اعتراف کریں اور آگے بڑھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نوعیت کا ایک کمیشن بنے اور وہ کام کرے۔ اچھا، آخر میں یہ بتائیے کہ جو امریکہ نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر جو پابندیاں لگائی ہیں تو اس پر بطور سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، پاکستان پر پابندی لگتی ہے تو یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں رہتا۔ یہ معاملہ جو ہے یہ ہمارے دفاع سے منسلک ہے، ہماری فارن پالیسی سے منسلک ہے۔ اس پہ میں کوئی سیاسی بیان نہیں دوں گا، میں سمجھتا ہوں کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ یہ معاملات تکنیکی نوعیت کے ہیں، جو ہماری پارٹی کے اندر اور پارٹی سے باہر حکومت میں جو لوگ اس حوالے سے دسترس رکھتے ہیں معاملات پر، ان کو سوچ سمجھ کر کوئی پوزیشن اپنانی چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے ہم پاکستان کی دفاع کے حق میں ہیں اور ہر عمل جو پاکستان کی دفاع کو یقینی بناتا ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ سلمان اکرم رائے صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، اور اب ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کے معروف دانشور اور سیاستدان جناب مشاہد حسین سید صاحب سے، جو کہ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں اور ابھی آج ہی وہ چین کے دورے سے واپس آئے۔ ان سے پوچھیں گے کہ چین جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اور یہ جو امریکہ نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر پابندیاں لگائی ہیں اس پر ان کا کیا خیال ہے۔ اور ایک اور بھی بات ان سے پوچھنی ہے کہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب نے کہا ہے کہ محمود غزنوی جو ہے وہ ایک لٹیرا تھا۔ تو مشاہد صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر وہ لٹیرا تھا تو ایک لٹیرے کے نام پر ہم نے غزنوی میزائل کیوں بنا رکھا ہے؟ تو بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں اور مشاہد صاحب سے بات کرتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ امریکہ نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف پابندیاں عائد کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پہلے یورپی یونین، پھر برطانیہ اور پھر امریکہ نے پاکستان میں جو فوجی عدالتیں ہیں ان پر بھی تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ تو پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے یہ کتنی کامیاب جاری ہے، اور کیا آنے والے وقت میں پاکستان کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اس پہ ہم بات کریں گے سابق وفاقی وزیر اور پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین جناب مشاہد حسین سید صاحب کے ساتھ۔ مشاہد صاحب بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو میر صاحب۔ آپ چائنا سے ہی تشریف لا رہے ہیں۔ جی، یہ بتائیں کہ یہ جو امریکہ نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر پابندیاں عائد کی ہیں یہ کتنی سیریس ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سیریس اس حوالے سے ہیں کہ جو ایک بیانیہ امریکہ نے تیار کیا ہوا ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ ٹائمنگ اس کا سگنیفیکنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے انڈیا کی لابی کی ایما پر، وہ ٹرمپ کے آنے سے خوش نہیں ہے۔ وہ ٹرمپ کے اوپر یہ ڈالنا چاہتی ہے، اور جب سے ہم نیوکلیئر پاور بنے ہیں 1998 سے، یہ 160 دفعہ امریکہ نے ہمیں سینکشن کیا ہے، ہمارے اداروں کو، ہمارے افراد کو اور ہمارے پروگرامز کو، نیوکلیئر اور میزائل کو 160 ٹائمز۔ تو یہ اس کا تسلسل ہے، اس میں ان کی منافقت بھی ہے، دور معیار بھی ہے۔ اور امریکی پابندیوں کا پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پہ کبھی کوئی منفی اثر نہیں پڑا؟
کیونکہ ہم ان پر انحصار نہیں کرتے نا. ہمارا پروگرام تو انڈیجنس ہے, اٹس میڈ ان پاکستان. ہمارے سائنٹسٹ, ہماری ٹیکنالوجی ہم نے خود بنایا ہے. ان کو تکلیف ضرور ہے, لیکن جو الزام لگایا ہے وہ فائنر نے, قومی سلامتی کا جو مشیر ہے, میں تو کہتا ہوں کہ وہ فلش سٹیٹمنٹ تھا فائنر کا, اور اٹس ایبسولوٹ نانسنس کہ پاکستان از این ایمرجنگ تھریٹ ٹو امریکہ. حالانکہ پاکستان کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے, اور جو ہمارا میزائل جو میکسیمم ہے میر صاحب وہ ہے 2750 کلومیٹر. اس کا مطلب ہے ہم انڈومان نکوبار آئیلینڈز کلکتہ سے آگے تک جا سکتے ہیں. ہندوستان اسپیسیفک ہے ہمارا پروگرام, اور وہ سیکنڈ اسٹرائک کے لیے جی. اور اس میں اور کسی کا ہمارا فوکس اس خطہ ہے, ہاں, صرف ساؤتھ ایشیا اسپیسیفک, ناٹ اینی ادر پارٹ. تو اس میں تو ہندوستان کی تو ڈبل کیپیبلٹی ہے. وہ ڈاکٹر اے.کیو خان صاحب کبھی بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک میزائل کی رینج جو ہے اس کو اسرائیل تک ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی, تو ان کو پرویز مشرف صاحب نے سختی سے منع کر دیا. تو کیونکہ ہمارا فوکس ہی ہے, ہمارا خطرہ جو ہے وہ تو ہندوستان کا ہی ہے نا, ہمارا مین فوکس ہے, اور انڈیا اسپیسیفک ہے. اس کے جواب میں ہم نے پروگرام شروع کیا تھا. تو یہ جو امریکن الزامات ہیں یہ تو مزاح کا خیز ہیں, should be dismissed with the contempt it deserves. اچھا, اب یہ بتائیں کہ یہ جو تو یہ میسج ٹرمپ کے لیے ہے, ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں وہ ان کے ایجنڈے میں یہ ایشو ڈالنا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ بھی امریکہ میں بھی پرابلم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پارٹی حکومت میں آ رہی ہے, تو اس کے حکومت میں آنے سے پہلے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی ہیں. بالکل کیے, ایک سیریا میں کیے اس کے خلاف, پاکستان میں بھی کیے, اور امریکن اسٹیبلشمنٹ تو خلاف ہے ٹرمپ کے. اور یہ ڈیپ اسٹیٹ کو پہلی دفعہ امریکن ڈیپ اسٹیٹ کو کسی سیاسی لیڈر نے ہرایا ہے. اچھا, یہ ہرا دیا ہے امریکن ڈیپ اسٹیٹ, جس میں 18 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, جس میں تھنک ٹینکس ہیں, جس میں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, جس میں وہ لابنگ گروپس ہیں. تو ڈیپ اسٹیٹ تو مار کھا گئی ہے, وہ ہار تو نہیں مانے گی, ابھی جنگ چلے گی. اور بھی اچھا, اب یہ بتائیں کہ یہ جو امریکہ, برطانیہ اور یورپی یونین نے جو ملٹری کورٹس ہیں اس پہ بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ وہ دوسرا پہلو ہے. ہاں, وہ پہلو ہے ہماری اندرونی سیاست کا, ہماری غلطیوں کا, اور وہ اس میں میرے خیال میں جو حزب اختلاف ہے پی ٹی آئی یا عمران خان, ان کی لابنگ, ان کا انگریس ان دا امریکن اور ویسٹرن سسٹم ہمارے سرکاری نظام سے بہت بہتر ہے. اچھا, ان کا بیانیہ بھی اسٹرانگ ہے, ان کے لابیز بھی اسٹرانگ ہیں, اور ان کے تعلقات بھی ہیں. ہمارے میرے خیال میں مجھے لگتا ہے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تو ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں سرکاری سسٹم کا, ان کا ہے. اچھا, ان کے بندے روز ٹویٹ کر ہی جا رہے ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ٹرمپ کے لیے جو 3 آئیز ہیں نا وہ بڑا اہم ہوں گے. تو انڈیا, اسرائیل اور عمران, وہ اس کا فوکس ہوگا ضرور. ہمارا جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے اس کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں کہ وہ امریکن سٹائل ہوتا ہے کہ وہ اصل بات پر فوکس نہیں کرتے. جب ایل کیپون جو تھا, گینگسٹر تھا شکاگو کا, اس کو پکڑا, وہ قتل پر نہیں پکڑا تھا, اس کو ٹیکس ایویژن پر پکڑا تھا کہ تم نے ٹیکس نہیں دیا ہے. اچھا, ہاں, تو وہ پکڑتے, بہانہ اور ہوتا ہے, نشانہ اور ہوتا ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ یہ جو ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بھی تھوڑی بات کر لیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن نے اچانک مذاکرات شروع کر دیے ہیں ایک دوسرے سے. 2 جنوری سے باقاعدہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کیسے ہوں گے مذاکرات؟ میرے خیال میں میں میر صاحب ہیوی ویٹ باکسنگ کا بھی بڑا فین رہا ہوں. محمد علی میرا بڑا ہیرو ہے جو ورلڈ ہیوی ویٹ باکس, اس میں نے دیکھا ہے کہ 10-12-15 راؤنڈ کی فائٹ ہوتی ہے, بڑی ٹف فائٹ ہوتی ہے کسن مکی والی. یہ کو میں لگتا ہے 12 راؤنڈ ہو چکے ہیں, اس میں دونوں سائڈ تھک گئے ہیں. ایک جو اسٹیٹ پاور ہے وہ اسٹریٹ پاور پر حاوی نہیں ہو سکی, اور اسٹریٹ پاور بھی اسٹیٹ پاور کو ہرا نہیں سکی. دونوں تھک گئے ہیں. جب تھک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یا ریفری جنگ لڑائی بند کرے یا پھر ہم تھک کے بات شروع کر دیں. لیکن ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے مذاکرات کا وہ کوئی اچھا نہیں ہے. ایوب خان کے شروع ہوئے پی ڈی ایم کے ساتھ, رزلٹ ہوا مارشل لا. بھٹو صاحب کے ہوئے پی این اے کے ساتھ, طویل ہو گئے, رزلٹ ہوا مارشل لا. میاں صاحب کے بے نظیر سے شروع ہونے تھے 1 جنوری 1993 میں. آپ کو یاد ہوگا کہ محمود ہارون صاحب گورنر تھے اور سندھ میں میٹنگ ہونی تھی, تو لاسٹ منٹ میاں صاحب نے کہا کہ نہیں وہ ابا جی نہیں مانتے, تو وہ نہیں گئے. تو اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ مذاکرات یہ اصل نیٹ پریکٹس ہے. اصل مذاکرات بعد میں ہوں گے. یہ ایک دوسرے کو وہ نیٹ پریکٹس ٹیسٹ کر رہے ہیں کتنی جان ہے. تو اس میں میرے خیال میں عمران خان از پلینگ دا رول آف حنیف محمد, کہ ناٹ آؤٹ نہیں ہو رہا, وہ کھلی جا رہا ہے,
وہ 3 دن کھیلا تھا, یاد ہے حنیف محمد ریکارڈ 333 اسکور کیا تھا ویسٹ انڈیز کے خلاف. لیکن عمران خان تو فاسٹ بالر نہیں ہے. نہیں, لیکن وہ ٹیکٹس چینج کر لی ہے نا. تو اور وہ شاہد افریدی جو ہے وہ حکومت والا صاحب ہے کہ وہ چھکے چوکے مار رہے ہیں لیکن کسی ٹائم بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں. اچھا, تو یہ آؤٹ نہیں ہو رہا. اچھا, آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں جا کے حنیف محمد بن گئے ہیں اور بہت مطلب لمبی اننگز کے لیے اور وہ ٹپ 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 وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں طالبان کے بارے میں کہتے تھے, افغان طالبان, وننگ بائی ناٹ لوزنگ. اگر آپ ہارتے نہیں ہیں اور آپ میں دم ہے اور لڑتے رہیں, کھڑے رہیں, تو آپ آخر میں ٹائم از آن یور سائڈ. تو یہ جو ہماری اس وقت جو ڈومیسٹک پالیٹکس میں مذاکرات کا بھی ہمیں کوئی اچھا مستقبل نظر نہیں آ رہا فی الحال, آپ کہہ رہے ہیں یہ نیٹ پریکٹس ہے, تو اس سے اگر سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو پاکستان کو نقصان نہیں ہے؟ میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ کسی بار کی فون کال آنے سے پہلے یا کسی مدر آف آل ٹویٹ سے پہلے 20 جنوری کو آ رہا ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ, پھر حالات مختلف ہو جائیں گے. اس سے پہلے ہم اپنے صحیح فیصلے کر لیں, دست شفا, ہیلنگ ٹچ, اور جو ہمیں کرنا چاہیے صحیح بات وہ کر لیں. وہ مجھے ولی خان صاحب کی بات بڑی یاد آتی ہے, بڑے ذہین تھے اور بڑی بصیرتی پشتون وزڈم تھی ان میں. وہ کہتے تھے عقل مند آدمی اور بے وقوف آدمی میں زیادہ فرق نہیں ہوتا, بات وہ ایک ہی کرتا ہے, فرق صرف ٹائمنگ کا ہوتا ہے. تو یہ اگر یہی بات ہم نے بعد میں کرنی ہے, صلح مار کھانے کے بعد, سینکشنز کے بعد, پریشر کے بعد, ریزولوشنز کے بعد, تو پھر میرے خیال میں ملک کو نقصان ہوگا. اب فارمر پریزیڈنٹ ہے عارف الوی صاحب, جی, انہوں نے آج ایک بات کہی ہے, میں چاہتا ہوں ذرا آپ سنیں وہ کیا سنیں. جی, تبدیلی آنے والی ہے, جو ستارے ہیں وہ کانفلوئنس میں آ گئے ہیں, ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل. عمران خان صاحب کو رہا کر کے جناب ہاؤس اریسٹ میں کر دیں. یہ میں تو مشورہ دوں گا خان صاحب کو کہ یہ تجویز پر نہیں عمل کریں. 1-1.5 مہینے سے زیادہ لمبی بات نہیں ہے. خان صاحب رہا ہوں گے, جن کی بنیاد پر یہ رجیم چینج لائے تھے, انہی آقاؤں نے ان کا آکسیجن کمزور کر دیا ہے. 1-1.5 مہینے کی بات کریں, یعنی کہ ان کے خیال میں 6 ہفتے بڑے اہم ہیں, اور عارف الوی صاحب کے خیال میں جنہوں نے یہ رجیم چینج کیا تھا وہی اب انہوں نے موجودہ حکومت کے پیچ کسنے شروع کر دی ہیں. وہ تو خیر ٹرمپ انتظامیہ تو ختم ہوگی نا, ویسے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں, میں پہلے بھی کہہ چکا بائیڈن انتظامیہ, بائیڈن انتظامیہ تو ختم ہو چکی نا. تو جو 2025 جو ہے وہ تو تبدیلی کا سال ہے, اور کیونکہ وہ تبدیلی ناگزیر ہے, کیونکہ اس قسم کے حالات نہیں چل سکتے. میر صاحب, یہ ہم آخری ہفتہ ہے 2024 کا, 2017 سے 2024 7 سالوں میں 7 وزراء اعظم آئے, 2 سافٹ کوز ہوئے, ایک میاں صاحب کے خلاف 2017 میں اور ایک عمران خان کے خلاف 2022 میں, اور اب 3 سال سے کوئی سٹیبلٹی نہیں آئی. اور ہم کہتے تھے بہت آئے گی انویسٹمنٹ, اربوں ڈالرز آئیں گے, کوئی عربوں سے آئیں گے, کوئی امریکنوں سے آئیں گے, کوئی چائنا سے آئیں گے. ایس آئی ایف سی سے بھی بڑی امیدیں وابستہ تھیں. ایس آئی ایف سی سے کتنا کلیمز تھے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایس آئی ایف سی کا تو پوچھنا چاہیے کہ وہ چائنا کے جو انویسٹمنٹس ہیں جو لانے تھے وہ کیوں, وہ تو یہ تو آپ بتائیں نا, آپ چائنا سے ہو کے آئے ہیں. ہاں, میرے خیال میں چائنا والے آپ سے مایوس ہیں. چائنا ہم سے مایوس ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ وعدے کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. میرا تو یہ بھی ویو ہے, ایس آئی ایف سی کی بات کرتے ہیں تو نام بھی بڑا مشکل ہے, اسٹریٹجک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, اس کا نام چینج کر لیں, سمپل نام ہونا چاہیے. مجھے پوچھا کسی نے کیا نام, میں کہا ICI, انویسٹمنٹ کنیکٹیوٹی امپلیمنٹیشن. اصل تو یہ چیز ہے نا, اور ٹھک 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 کریں, اتنا بڑا پیرافرنیلیا کی ضرورت نہیں ہے, اور فوکس کریں چیزیں کرنے کی. چائنیز انویسٹمنٹ آن ہولڈ ہے جب تک اب سیکیورٹی کا مسئلہ حل نہیں کرتے, اور ہم نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے نہیں کر سکے ہم چائنا سے, وہ بہت مایوس ہیں آپ سے. چلیں, یہ تو آپ نے بڑی اہم بات کیا. اور عرب سے جو پیسہ آنا تھا ابھی تک, سعودی عربیہ کا ریکو ڈیک میں ہم کہتے ہیں $1 بلین آئے گا. مجھے یاد ہے پچھلے سال بیان آیا تھا کہ اربوں ڈالر آ رہے ہیں, وہ مجھے نظر ابھی تک تو نہیں آیا. اچھا, ایک بڑا ہی اہم سوال ہے, وہ میں نے آپ سے کرنا ہے, کیونکہ اسٹریٹجک معاملات پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے. ہمارے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب, انہوں نے کہا محمود غزنوی ایک لٹیرا تھا. اس پہ میں مشاہد صاحب کی رائے جاننا چاہتا ہوں ایک بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے مہمان ہیں جناب مشاہد حسین سید صاحب. مشاہد صاحب, خواجہ آصف اور آپ اکٹھے کام بھی کرتے رہے ہیں. جی میں, انہوں نے کہا ہے کہ محمود غزنوی ایک لٹیرا تھا, اور افغان گورنمنٹ نے ان کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی شدید مذمت کی اور اس کو مسترد کر دیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ ریئلی وہ بیان دیا ہے انہوں نے؟ جی ہاں, شاکنگ. جی, یہ جو محمود غزنوی ایک ہیرو ہے,
मुसलमानों के लिए, एक सिंबल है डिफाइंस का। ये अगर बयान मेरे ख्याल में मोदी की तरफ से तो हमें समझ आती है, मोदी ये कहते हैं लुटेरा है, हिंदुत्व वाले यही कहते हैं, आरएसएस वाले ये कहते हैं, ये हमारा बयानिया नहीं हो सकता। रुमेला थापड़ जो है, जो हिस्टोरियन है, वो कुछ और कहती हैं। अब वो कुछ और कहती हैं, यस एग्जैक्टली। और आपके तो गजनवी मिसाइल हैं, वो किसके नाम पर हैं? आपके गौरी मिसाइल हैं, आपके तो डीएनए में है महमूद गजनी, अल्लामा इकबाल, जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वर दिया था, जो हमारे रोल मॉडल हैं और जिन्होंने सबसे पहले इजराइल की मुखालफत की थी, बाय द वे आपको उन्होंने 1937 में जब काबुल गए तो उन्होंने नादिर शाह जो बादशाह था अफगानिस्तान का, उसका हाथ चूमा और उसने कहा मुझे फख्र है कि आपके पीछे मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि एक आज़ाद मुल्क के आप आज़ाद बादशाह हैं। और उन्होंने कहा आपने कहाँ जाना है काबुल, वो कंसल्ट करने थे एजुकेशन पर, उन्होंने कहा कि मैंने गजनी जाना है, महमूद अब गजनी को सलाम पेश करने के लिए, एक हीरो को। ना वो गजनवी तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े अयाज में, मैं जो सर बसजदा कभी हुआ तो ज़मीन से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो अल्लामा इकबाल का रोल मॉडल, हम सब का रोल मॉडल, हमारे डीएनए का हिस्सा है। ये तो व्हाट नॉनसेंस। लेकिन आप अल्लामा इकबाल की बार बार बात कर रहे हैं, आपने नोटिस नहीं किया कि इस हुकूमत के जो बहुत से हामी दानिश्वर हैं, कॉलमिस्ट हैं, वो तो अल्लामा इकबाल की ऐसी तैसी फेरते रहते हैं। ये एंटी पाकिस्तान, हमारी एक नजरियात की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था। अल्लामा इकबाल वो शख्स हैं जिन्होंने कायदे आज़म को वापस लेके आए। मेरे वालिद साहब को उन्होंने कहा था, कर्नल अमजद हुसैन सैयद को 1934 में हमीद नामी साहब के साथ, वो कहा ना कुछ करें मुसलमानों के लिए, उन्होंने कहा मुंडियो असल पहलवान लंदन बैठा हुआ है, उधर नाम है बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, फॉलो हिम ब्लाइंडली, अंग्रेजी में कहा था। तो ये तो हम इतना आसान है। ये तो जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, इट इज एंटी नेशनल इन माई व्यू। जो अल्लामा इकबाल के नजरियात, अल्लामा इकबाल से तो ईरानी मुतासर होते हैं, मिस्री मुतासर होते हैं, बोस्नियन मुतासर होते हैं, ताजिक मुतासर होते हैं, मुसलमान मुतासर होते हैं, और हमारा इतना विरसा है, हम उसको छोड़ रहे हैं। ये तो हमारा ये तो गवर्नमेंट तो आनी जानी चीज़ है, ये तो वैसे ही टेम्पररी अरेंजमेंट है। अमीर साहब आप हुकूमत की बात कर रहे हैं, और सरकारी दानिश्वर की तो मैं आई डोंट टेक इट सीरियसली अगर ऐसी बात करते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो हमारा फोरम हाजिर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।